کتاب میرا جینا میرا مرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آمین یا رب العالمین. وبذالک پھر سے پڑھ لیتے ہیں. یہ کتاب سب کے پاس ہے، آپ کے پاس، سب کے پاس ہونا چاہیے اور سامنے کوئی ہونا چاہیے. میرا جینا میرا مرنا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اس کا کیا معنی ہے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، جو سب جہانوں کا مالک ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ہے اور میں سب سے پہلی فرما بردار ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم ٹاپک پڑھے تھے، کیا ٹاپک پڑھے تھے جی؟ تباہ کن گناہ آج پڑھنا ہے ہم نے. ہاں، ٹاپک مین ہمارا کیا تھا؟ قتل مومن تھا. ٹھیک ہے، مومن کے قتل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور اس سے ہم آگے آج پڑھیں گے. قتل مومن پڑھا جا رہا تھا کہ مومن کا قتل جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے. مائک آف کر دیں کائنڈلی. مومن کا قتل پڑھ رہے تھے، قتل مومن، اور ہم نے کچھ اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا. اب آگے پڑھیں گے. میرے پاس پیج نمبر 282 ہے. جی عائشہ. 288. 288 نئی بکس میں ہے، پرانی بکس میں 282 ہے. قتل مومن کے سلسلے میں آگے پڑھتے ہیں کہ تباہ کن گناہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا 7 قسم کے گناہ، تباہ کن گناہوں، 7 قسم کے تباہ کن گناہوں سے دور رہو. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ فرمایا اب 7 تباہ کن گناہ ذرا نوٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے، بالکل ہلاکت میں ڈالنے والے. نمبر 1 تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 جادو کرنا دوسرے ہی نمبر پہ. نمبر 3 ناحق کسی جان کو قتل کرنا جو ریلیونٹ بات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہو. یتیم کا مال کھانا. سود کھانا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہلاک کرنے والا گناہ ہے. دوران جہاد جان بچا کر بھاگنا، میدان جنگ سے منہ موڑنا. سیدھی سادی اور پاک دامن مومنہ خواتین پر زنا کی تہمت لگا. اب ذرا یہ بھی بہت نوٹ کرنے کی بات ہے، اور صرف زنا کی نہیں، اگر کوئی کسی کو بلا کسی ثبوت کے ایک نیک عورت کو اس کے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے کیریکٹر کے حساب سے، تو وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، تو 7 تباہ کن گناہ بہت زیادہ یاد رہنا چاہیے کہ کون کون سے ہیں. ایک اور موقع پر فرمایا، اچھا یہ جو حدیث آپ کو میں نے سنائی ہے مسلم اور بخاری دونوں میں. ایک اور موقع پر فرمایا ایک مسلمان کے ناحق قتل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معمولی بات. قتل بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ قتل یا انڈائریکٹ. قتل کے جرم میں خواہ ایک شخص کی نیت اور عمل شامل ہو، یا ایک سے زیادہ کی نیت اور ایک کا عمل، یا بہت سے لوگ اس میں نیت اور عمل کے ساتھ ملوث ہوں، ان کے گناہ کا وبال آپس میں سب پر تقسیم ہو کر بھی ہلکا نہیں ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ قتل ایک نے کیا لیکن پلاننگ بہت سارے لوگوں نے کی تھی، اور نیت اور ارادے سے اس میں شامل تھی. تو یہ نہیں کہ جس نے صرف قتل کیا اس کو برا ملے گا، نہیں، جو نیت اور عمل کے ساتھ اس میں شامل تھا وہ اس کے اوپر گناہ تقسیم کیا جائے گا. ہر ایک کو الگ الگ جہنم میں جھونکے جانے کی سزا بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان کے تمام بسنے والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو اللہ عز و جل ضرور ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل. شریک ہونے کی بات، ٹھیک ہے. جلا کر مار ڈال. قتل کے ارادے سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے جان تلف کرنا بذات خود بڑا گناہ ہے، مگر جلا کر قتل کرنا اس کی سنگینی کو اور بڑھاتا ہے. اللہ کے نافرمانوں کے آگ کے عذاب کی سزا میں مبتلا کرنا صرف اللہ قہار و جبار کا حق ہے. اس طریقے سے انسانوں کو منع کیا گیا ہے. سیدنا علی نے کچھ لوگوں کو جو سزا کے مستحق تھے آگ سے جلوایا تھا. عبداللہ بن عباس کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا اگر میں علی کی جگہ خلیفہ ہوتا تو کبھی ان کو نہ جلواتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے عذاب نہ تو البتہ میں سزا میں قتل کروا ڈالتا
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا دین بدل ڈالے اس کو مار ڈال، بخاری کی حدیث ہے۔ مختصر اس کا سبق یہ ہے کہ ایسی مطلب آپ جلا کر کسی کو سزا میں نہیں مار سکتے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایسی سزا دی بھی نہیں جاتی۔ دشمن کو قتل کرنے کے آداب، اسلام دشمن کو قتل کرنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے ضرورت پڑے تو اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے میں سب سے بہتر طریقہ اپنا۔ اس کی وضاحت یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر لشکر مقرر کر کے روانہ کرتے تو اسے اس کی ذات اور مسلمانوں کے بارے میں اچھی وصیتیں فرماتے۔ مثلا کہتے کہ ضعیفوں، بوڑھوں، چھوٹے بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، دشمن کو آگ میں نہ جلایا جائے، دشمن مختونوں کا مسئلہ نہ کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اعضاء وغیرہ کو کاٹ کر لاش خراب کرنا، کرے کوئی اور بھگتے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے دین میں بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے، یعنی دین میں بڑھتا رہتا ہے، جہاں اس نے قتل کر دیا اس کا دین وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دین سے دوری اور آخرت سے لاپرواہی دراصل اسے ایسے بڑے گناہوں پر دلیر رکھتی ہے جس سے اس کا کیا ہوا بہت سے بے گناہوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خود کا تو دین سے دوری ہو ہی جاتی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کے یہ دلیری سے، قتل و غارت گری کرنے سے بہت سارے لوگ جو ہیں بے گناہ ہیں وہ اس کو بھگتتے ہیں۔ کیسے بھگتتے ہیں؟ خاندان کا ایک فرد چلے جانے سے دوسرے تمام اہل خانہ قرابت، کفالت، تحفظ اور بے شمار دوسری محرومیوں کا ایک ساتھ شکار ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ایک بندے کا قتل کر دیا، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، تو ظاہر ہے نہ کفالت ہے، نہ تحفظ ہے، نہ قرابت ہے، اور بات ایک خاندان تک بھی نہیں رہتی۔ اگر مقتول کے رشتہ دار معاف نہ کرے تو قصاص، جان کا بدلہ جان کے تحت پھر دوسرا خاندان بھی انہی محرومیوں اور مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو ایک عام سی بات ہے، دیکھیں قصاص جو ہے نا وہ لینا گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی قتل خطا بھی ہو گیا تو وہ اس کے پیچھے تھریٹ ہوتے ہیں کہ اب ہم تمہارے بھی فلاں بندے کو ماریں گے، اسی سلسلے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوں ایک انسان کے ظلم کی وجہ سے بہت سے انسانوں کو ابتلا اور آزمائش جھیلنی پڑتی ہے، اور انسانوں کے بعض گروہوں اور بستیوں میں تو یہ سلسلہ صدیوں تک نسل در نسل جاری رہتا ہے۔ ایسا بھی ہے، آج بھی ہے، کچھ ٹرائبس ہیں جن میں کوئی کسی کا ایک بندہ قتل ہو جائے، کئیوں کو وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سلسلہ ختم نہیں ہوتا، نسلوں تک وہ کہتے ہیں جی ان کے فلاں نے، دادا نے فلاں کو ہمارے قتل کیا تھا تو یہ تو ہمارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بھی بڑی ضروری بات ہے، اللہ کی عدالت میں پہلا مقدمہ معاشرتی معاملات اور حقوق العباد کے حوالے سے اس قبیح فعل کو بڑی نوعیت کا جرم ہونے کے سبب روز قیامت سب سے پہلے فیصلے کے لیے لایا جائے گا۔ کس کو؟ یہ قتل کرنے کو، مومن کے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے مابین معاملات کے بارے میں ہوگا وہ خون کے بارے میں ہوگا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور آپس کے معاملات کے لحاظ سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا۔ کیا معلوم ہوا؟ بہت ضروری بات پتہ چل رہی ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس کا حساب کیا جائے گا؟ نماز کا، ٹھیک؟ یہ حدیث بتا رہی ہے، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے حقوق میں نماز کا حساب آپ کو مجھے سب سے پہلے دینا ہے۔ ایک نماز بھی، ایک نماز، اس کو بہت زیادہ انڈر لائن کریں، ایک نماز بھی اگر لاپرواہی سے، سستی سے، بلا شرعی عذر کے چھوڑ دی تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا کہ کیوں چھوڑوں۔ اب ہم میں سے ہر کوئی سوچ لے کہ میں سامنے کھڑے ہو کے جب نماز خدا نہ کرے چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کیا لاجک ہو کہ ہم بتائیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہم نے یہ نماز کیوں چھوڑی تھی؟ آفس میں تھے، فنکشن میں تھے، بچہ رو رہا تھا، کھانا پکا رہے تھے، ایسا کوئی جواب ہم دینے کے قابل ہیں؟ تو یہ سوچ لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، میں تو اپنے بچوں سے ایسے پوچھ لیتا ہوں، میں کہتے ہوں اگر آپ ابھی مسجد نہیں جا رہے ہو تو صرف یہ بتا دو کہ آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، وہ جواب مجھے بتا دیں کہ وہ ویلڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک؟ تو یہ ہمارے لیے سبھی کے لیے ایک نماز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور نماز کے بارے میں آپ بہت کچھ قرآن میں پڑھتے ہیں، اور سورہ معونی سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، بربادی ہے
جو اپنی نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں. اور ساہون کے دو مطلب کیے گئے ہیں کہ یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں اس طرح غفلت سے کام لیتے ہیں، یا پڑھتے ہیں تو بس ٹکرے ہی مارتے ہیں. تو دونوں ہی کے لیے پھر تباہی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال بہت امپورٹنٹ ترین حدیث ہے یہ کہ اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق العباد بندوں کے حقوق میں خون یا قتل کا حساب سب سے پہلے ہوگا. قتل کے لیے سزا اور خون بہا. اب یہ آپ پڑھ چکے ہیں، بہرحال میں پڑھ دیتے ہوں. سورہ البقرہ کی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم والرحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ. مومنوں تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی خون کے بدلے خون. اس طرح کے آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت کا ہی قصاص کیا جائے گا. اور اس کی ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں. اور جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے. کون سی تخفیف اور رحمت ہے؟ دیت اور معافی جو اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھی ہے وہ رب کی رحمت ہے. اور اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا. تو اے عقل والوں، جو سانس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس باعث کہ تم نہ قتل سے رک جاؤ. ٹھیک ہو گیا. قتل خطا کے لیے خوب بہا کفارہ. ابھی تک آپ کیا پڑھے تھے؟ متعمدن، جو قتل جو مومن کا ہے جان بوجھ کے جو کیا جاتا ہے اس کی سزائیں آپ نے پیچھے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا. پچھلی دفعہ آپ کو پڑھا تھا نا آگے لکھے. ہاں یہ پہلے ہی پیج پہ ہے نا قتل مومن میں. دیکھیں پہلا پیج جو آپ نے شروع کیا جہاں سے ٹاپک کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ نساء کی آیت 93 ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ مومن کو جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا نمبر 1 جہنم ہے، نمبر 2 ہمیشہ ہی اس میں رہے گا، نمبر 3 اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، نمبر 4 لعنت ہوگی اللہ کی، اور نمبر 5 اس کے لیے عذاب تیار ہے، عذاب عظیم بہت بڑا. تو یہ کس کی سزائیں تھیں؟ جو عمدن قتل کرتا ہے جان بوجھ کے. یہاں پر کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ قتل خطا کا. خطا سے قتل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی سے ایکسیڈنٹلی کوئی مر گیا، جیسے روڈ پہ ہو جاتا ہے کہ گاڑی پہ کوئی جا رہا ہے کوئی سامنے آ گیا تو اس کا ارادہ تو نہیں تھا، عمدن نہیں کیا، خطا سے ہو گیا. یا جیسے کوئی گولی بندوق صاف کر رہا ہوتا ہے اور چل جاتی ہے، اور یہ سب خطا ہوتا ہے. میم جیسے حضرت شکار کر موسیٰ رہا علیہ تھا، السلام سے ہو گیا تھا. ہاں وہ بھی خطا تھا. تو اب یہاں پر قتل خطا کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس کا خون بہا اور کفارہ کیسے کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. کسی مومن کو یہ جائز نہیں کہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر یہ کہ اگر خطا سے ہو جائے. یعنی خطا سے ہو جائے تو خطا تو انسان سے جان بوجھ کے نہیں ہوتی. ومن قتل مومنا خطأ فتحریر رغبت مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رغبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق لکھا ہے ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رغبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں. قتل خطا کی بات ہے. کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا مگر غلطی سے اگر ہو جائے. تو اب غلطی سے ہو جائے تو کیا کریں؟
تو جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے یعنی غلطی سے مار ڈالے تو وہ کیا کرے؟ وہ دو کام کرے اگر مسلمان کو خطا سے مار ڈالے۔ نمبر 1، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا۔ نمبر 2، مقتول کے عزیزوں کو خوب بہا پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیزیں کرے گا وہ، ایک غلام آزاد کرے گا، کیوں؟ تاکہ اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کر سکے، اپنی معافی کے لیے۔ اور مقتول کے عزیزوں کو دیت کیوں دے گا؟ کیونکہ تاکہ ان کا حق ادا کر۔ ایکسیپشن کیا ہے؟ اللہ یہ کہ وہ بطور صدقہ معاف کر دیں، یعنی جو مقتول کے لوائقین ہیں وہ صدقے کے طور پر معاف کر دیں، دیت نہیں لیتے، تو پھر آپ دیت سے بچ جائیں گے، لیکن غلام تو پھر بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر مقتول دوسری سچویشن ہے، اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو بھی وہ مسلمان ہے، مسلمان جو خطا سے مر گیا، دوسری قوم کا ہے، لیکن کیا ہے، وہ قوم جس قوم سے اس مسلمان کا تعلق ہے دشمن قوم ہے، ٹھیک، اسلام کی دشمن قوم ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہے، اس کا کوئی بندہ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ آپ سے خطا سے قتل ہو گیا، لیکن اب وہ تو ہے ہمارے دشمن ہے، تو پھر آپ کو نا دیت نہیں دینی ہوگی، صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہوگی۔ دیت کیوں نہیں دینی ہوگی؟ کیونکہ دیت دیں گے تو وہ کیونکہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ ہمارے ہی خلاف لگاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف۔ اور گردن کیوں آزاد کرنی پھر بھی ہوگی؟ کیونکہ آپ کو اپنے آپ کو تو گناہ سے آزاد کرنا ہے نا۔ تیسری سچویشن ہے کہ اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے، یعنی پیس آف ٹریٹی جو ہے نا، امن کا معاہدہ ہے، پیس آف ٹریٹی ہے، ٹریٹی آف پیس ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ نان مسلم ہے یا کچھ ہے، ایک قوم ہے، لیکن آپ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہے، امن کا معاہدہ ہے، تو اس قوم کا کوئی مسلمان آپ سے قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی سچویشن جو پہلے والی، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے گا، اور ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک، وہ نیری جو پہلی دفعہ بتایا آپ کو، دونوں کام کرے گا۔ پھر جو نہ پائے، اس کی استطاعت نہ رکھے، اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں۔ اب لگاتار روزے کس کی آلٹرنیٹ ہے؟ یعنی اگر کوئی غلام آزاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو گناہ سے چھڑوانے کے لیے، دیت کا معاملہ الگ ہے، وہ دینی ہوگی، اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے غلام آزاد کرنا تھا۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں کہ غلام آزاد کریں تو پھر آپ کیا کریں؟ لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھیں گے، ایک روزہ بھی بیچ میں سے چھوڑ دیا تو دوبارہ سے گنتے شروع ہو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے کہ اگر جو نہ پائے، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور بڑا حکمت والا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو قتل عمد اور قتل خطا کے جو سزا ہے اس میں فرق ہے، اس کی جو وعید ہے اس میں بھی فرق ہے۔ یہ معاف ہو جاتا ہے نا، دیکھ لینا، کیونکہ آپ نے دیت دے دی اور آپ نے غلام آزاد کر دیا تو کیا ہوا کہ آپ کو معاف ہو گیا قتل خطا، لیکن وہاں تو کہا گیا کہ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ خودکشی نعمت حیات کی ناشکری۔ زندگی ایک امانت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ نعمت ہے جو ہمارے پاس اس کی طرف سے امانت، کیونکہ ہم اس جان یا زندگی کے مالک نہیں، صرف امین ہیں، لہٰذا اس امانت کا کوئی حصہ جیسے صحت، قوت، صلاحیت، عمر یا پوری جان کو اگر خود اپنے ہاتھوں ضائع کرنا چاہیں تو نہ صرف اس نعمت کی ناشکری اور امانت میں خیانت ہے، بلکہ خود خالق کی طرف سے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یقیناً اللہ تم پر بہت ہے۔ اعمال کی آزمائش۔ زندگی کی مہلت کم یا زیادہ بھی اسی ذات اقدس کی طرف سے مقرر ہے، تاہم اس کی دی ہوئی اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور، سورہ ملک کی آیت ہے۔ وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کون کام کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ خودکشی کرنا تو بالکل ہی ایک بے وقوفی کی بات ہے نا۔ آپ کو زندگی اس لیے ملی ہے کہ آپ نیک عمل جمع کر کے لے کر جائیں، اور آپ نیک عمل جمع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کر لیں، عمل کا سلسلہ ہی ختم کر دیں اور ہمیشہ کے لیے
عذاب اپنے سر مور لے لیں تو اس سے بڑی بیوقوفی تو ہونی چاہیے۔ سخت وعید ہے کس کے اوپر؟ خودکشی کے اوپر۔ تکلیفوں، مصیبتوں، محرومیوں، ناکامیوں، بیماریوں وغیرہ سے تنگ آ کے زندگی ختم کر لینا، دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر سے بھی محروم ہو جانا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی، اس کی سزا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اللہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا فرمایا یہ جہنم والوں میں سے ہے۔ لڑائی کا وقت آیا تو یہ شخص خوب لڑا اور زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس شخص کو جہنمی فرمایا تھا وہ تو آج خوب لڑا اور مر گیا، یعنی صحابہ نے یہ کہا کہ وہ تو شہید ہو گیا لڑ لڑ کے، آپ کہہ رہے ہیں جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گیا۔ بعض مسلمانوں کو اس پہ شک ہونے کو تھا، یعنی ان کو تعجب ہوا کہ ظاہر میں تو وہ جنتی ہی تھا، شہید ہو گیا، تو وہ ابھی تعجب کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں خبر آئی کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ بھی زندہ ہے، لیکن بہت سخت زخمی ہے۔ جب رات ہوئی تو وہ زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا، اس نے تلوار کا قبضہ زمین پہ رکھا اور نوک سینے کے درمیان میں، پھر اس پر زور دیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اس کی موت کی خبر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسا اوقات آدمی لوگوں کے نزدیک بظاہر جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور جہنمی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی ظاہر میں جہنمیوں کے سے کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ مسلم۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ اگلے وقتوں میں ایک شخص کے پھوڑا نکلا، اس کو جب بہت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے ایک تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، اس سے پھر خون بند نہ ہوا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے خراب کیا اس پر جنت کو۔ ٹھیک ہے، پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ مسجد کی طرف بڑھایا اور کہا قسم اللہ کی حدیث مجھ سے جندب نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اسی مسجد میں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کے مرتکب ہونے والے کے بارے میں یہ وعید سنائی ہے، حدیث بخاری کی، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گراتا رہے گا، جہنم میں ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی۔ جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا، جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھاتا رہے گا، ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا، وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھوں میں ہوگا جسے وہ اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا، جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ موت کی آرزو۔ انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی تکلیف یا مصیبت پہنچنے کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہنا چاہیے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی توفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دینا جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو۔ اصل میں موت کی تمنا اسلامک پوائنٹ سے تمنا بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اس میں یہ آتا ہے کہ صرف ایک صورت ہے کہ جب بہت زیادہ فتنے ہو جائیں، جیسے فتنہ دجال ہے اور یہ سب ہے، تو اس وقت انسان اس قسم کی دعا کر سکتا ہے جو یہاں پر لکھی ہے کہ اگر میرا زندہ رہنے میں بھلائی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر وفات میں بھلائی ہے میرے لیے تو مجھے وفات دے۔ ٹھیک ہے، اس وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے، ادروائز مصیبتوں سے، مشکلوں سے، ان سب سے گھبرا کر خودکشی کرنا تو اصل میں اللہ تعالیٰ پر عدم اعتماد، عدم توکل، یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہے نا۔ یعنی بندہ کیا سمجھتا ہے، اور آپ دیکھیں آج کل بھی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں تو کتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اس میں جہنم میں پڑا رہتا ہے، وہی کچھ کرتا رہے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے سے انکار۔ ان تمام احادیث مقدسہ کی روح سے خودکشی یا خودسوزی ہمارے دین میں حرام فعل اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے تیز دھار آلے سے خودکشی کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ دوسری روایت میں فرمایا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تقریباً تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر کہ امام وقت اور نیک لوگوں کو خودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھا کر دفن کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اس بات پر تمام عالموں کا تقریباً اتفاق ہے کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو امام وقت یعنی بڑے جو ہوتے ہیں
منسٹرز وغیرہ اور پرائم منسٹر ان کو خودکشی والوں کے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور نیک لوگوں کو بھی جو دین کے دینی شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی خودکشی والے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. بس عام جو پبلک ہوتی ہے وہ ان کا جنازہ پڑھا کے دفن کر دے. اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان دے کہ خودکشی کتنا برا عمل ہے کہ اس میں کوئی نیک عالم والم کو شامل نہیں ہونا چاہیے. کن موقعوں پر جان خود پیش کر سکتے ہیں؟ کسی ناگہانی حادثے میں جہاں بہت سے مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے ایک تو مسلمانوں کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے، یا جیسے جنگ کے حالات میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے. یہ جہاد ہے اور اس میں اپنی جان دینے والا شہید ہے جو افضل ترین موت، اور یہ خودکشی والے معاملے سے بالکل مختلف صورت. قول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری محبت جنون کی شکل نہ اختیار کرنے پائے اور تمہاری دشمنی ایذا رسانی نہ بننے پائے. پوچھا گیا یا امیر المومنین وہ کیسے؟ فرمایا جب محبت کرنے لگو تو بچوں کی طرح چمٹنے اور طفلانہ حرکتیں کرنے لگو، اور جب کسی سے ناراض ہو تو اس کی جان و مال اور بربادی کے تابع ہو جاؤ. کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ محبت اور نفرت میں نہ ایکسٹریم پر نہ جاؤ. یعنی نفرت میں ایکسٹریم پہ کیسے جاؤ کہ جان ہی لے لو اس کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اتنا پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.